بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، دنیا میں بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جنہیں ولی اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں وقف کر دی۔ ان کا یقین اللہ پر ایسا تھا کہ ان پر کوئی مصیبت غالب نہیں آ سکتی۔ ناظرین کرام، ہماری آج کی کہانی ہے ایک ہتھ کٹے انسان کی، جسے لوگ ہتھ کٹا ولی بھی کہتے تھے۔ یہ اللہ کے بہت قریب تھے اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، لیکن ان سے ایک غلطی ہوئی جس کی وجہ سے ان کا قدرت نے ایک ہاتھ چھین لیا۔ لیکن پھر یہی وہ غلطی تھی جو انہیں اللہ کے اور قریب کرنے اور لوگوں کی نظر میں انہیں اور زیادہ معتبر بنانے والی تھی۔ یہ کہانی کیا تھی، آج کی ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے، لہٰذا آج کی ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبا دیں تاکہ تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین کرام، اللہ کے اس نیک بندے نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ اس دنیا سے دوری اختیار کر لے گا اور صرف اپنے رب کی عبادت کرے گا۔ چنانچہ وہ جنگل کی جانب نکل آیا اور ایک ایسی جگہ پر اپنا خیمہ نصب کیا جہاں قریب ہی ندی کا صاف پانی بہتا۔ اس جنگل میں بہت زیادہ گھنے درخت موجود تھے، جن میں سے اکثر کی تعداد زیادہ پھل دینے والوں کی تھی۔ کئی سال یہاں یہ شخص بیٹھا اللہ کی عبادت کرتا رہا، ان درختوں سے تازہ پھل توڑ کر کھاتا اور ندی کا صاف پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کرتا اور پھر اسی مالک کی عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ کافی عرصہ گزر کے بعد اس اللہ والے نے ایک فیصلہ کیا اور اپنے رب کے سامنے یہ وعدہ کیا کہ آئندہ میں ان درختوں سے کوئی پھل توڑ کر نہ کھاؤں گا اور نہ ہی کبھی کسی سے کہوں گا کہ کوئی مجھے ان درختوں سے پھل توڑ کر دے، بلکہ وہ پھل جو خود زمین پر آن گرے گا صرف وہی اٹھا کر کھاؤں گا اور ٹہنیوں کے ساتھ جھولتے ہوئے کسی بھی پھل کو ہاتھ نہ لگاؤں گا۔ ناظرین کرام، اس شخص نے جب اللہ تبارک و تعالی سے وعدہ کر لیا اور اس عہد کرنے کے بعد بھی جب کافی عرصہ گزر گیا اور یہ شخص پھل کھاتا رہا، صاف پانی پیتا رہا اور اللہ کی عبادت کرتا رہا، اب ایک عرصے کے بعد وہ وقت آن پڑا کہ جب کئی دن تک کسی بھی درخت سے کوئی پھل ٹوٹ کر زمین پر نہ گرا اور یہ شخص مسلسل کئی روز سے بھوکا تھا، کیونکہ کوئی پھل زمین پر گرا نہ تھا۔ اس نے کچھ کھایا نہ تھا، صرف پانی پی کر گزارا کر رہا تھا اور اللہ سے یہ وعدہ بھی کر چکا تھا کہ وہ کوئی پھل توڑ کر نہ کھائے گا۔ یہ شخص جو اللہ کی عبادت کرنے والا تھا پریشان ہو گیا۔ اس نے ایک طرف جنگل میں سفر کرنا شروع کیا۔ پیدل چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچا جہاں پر امرود کے بہت سارے درخت موجود تھے۔ ہوا چل رہی تھی اور درختوں پر لگے امرود ٹہنیوں کے ساتھ جھول رہے تھے۔ اس شخص کے دل میں خیال آیا اور وہ سوچنے لگا کہ شاید کوئی امرود زمین پر گرے اور وہ اٹھا کر کھا لے اور اس کے پیٹ کی بھوک پوری ہو جائے۔ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ہوا مزید تیز ہو گئی، لیکن نہ تو کوئی امرود گرا اور نہ ہی کسی امرود کو ٹوٹ کر گرنا تھا۔ اس شخص پر پیٹ کی بھوک غالب آئی، اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور ایک امرود کو توڑ کر کھانے لگا۔ چنانچہ اس کو یہ احساس ہوا کہ اس نے اللہ سے جو وعدہ لیا تھا وہ ٹوٹ گیا ہے، لیکن وہ شخص پھر احساس ندامت کے ساتھ اپنی جھونپڑی کی جانب چل پڑا۔ وہاں جا کر پھر عبادت کرنے لگا اور اپنے رب سے معافی طلب کرنے لگا۔ ناظرین کرام، کچھ وقت گزرا تو کچھ چوروں نے اس کی جھونپڑی کے قریب آ کر بسیرا کیا۔ وہ رات کو چوریاں کرتے اور صبح کو وہیں اپنے مسکن پر آ کر سو جاتے۔ جب سردار کو یہ خبر ہوئی تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ تمام چوروں کو گرفتار کر کے ساتھ لے آؤ۔ سپاہیوں کو جب علم ہوا تو اس اللہ والے کو بھی چور سمجھ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ قاضی نے حکم جاری دیا کہ ان چوروں کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے۔ تمام چوروں کو سزا دی گئی، لیکن جب اس اللہ والے کی باری آئی تو اس نے کوئی لفظ اپنی زبان سے ادا نہ کیا اور اس کے دائیں ہاتھ کو کاٹ دیا گیا۔ یہ شخص کا وہی ہاتھ تھا جس نے اس سے امرود توڑ کر کھایا تھا، اور جب اس کا بایاں پاؤں کاٹا جانے لگا چلا کر بولا، ارے ظالمو، یہ کیا کرتے ہو؟ یہ تو اللہ والا ہے،
یہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، یہ جنگل میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرنے والا ہے اور تم اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ رہے ہو۔ جب یہ بات سردار تک پہنچی تو وہ بھی اس شخص کے پاس آیا، معافی طلب کی اور کہا کہ مجھے اس بات کا نہیں علم تھا کہ آپ اللہ کی ولی ہیں۔ وہ کہنے لگے، تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے اس غلطی کی وجہ سے سزا ملی ہے؟ ارے نہیں، میں نے تو اپنے رب سے کوئی وعدہ کیا تھا، میں نے وہ توڑ دیا تو مجھے اس کی سزا ملی، اور مجھے تم سے اس پر کوئی گلہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ شخص پھر اپنی جھونپڑی کی طرف چلا گیا اور وہاں اپنے رب کے سامنے عبادت کرنے لگا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک شخص بغیر بتائے اس کی جھونپڑی میں داخل ہوا اور دیکھا کہ وہ شخص دونوں ہاتھ بلند کیے ہوئے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت حیران اور پریشان ہوا اور پوچھنے لگا، ارے ڈھونگی بابا، تمہارے تو دونوں ہاتھ موجود ہیں، لیکن تم لوگوں کو یہ کہتے ہو کہ تمہارا ایک ہاتھ کٹا ہے۔ اللہ والے نے کہا، ارے تم بغیر دستک دیے کیسے میری جھونپڑی میں داخل ہوئے؟ اب آ گئے ہو تو یہاں بیٹھ جاؤ اور سنو کہ یہ اس مالک کا کرم ہے جس نے پہلے مجھے وعدہ توڑنے پر سزا دی اور پھر مجھے ہاتھ بھی عطا کیے۔ اتنے میں آواز آئی جو اس شخص نے سنی اور وہ فوراً مصلی پر بیٹھ گیا، اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگا۔ اتنے میں جو لوگ باہر اکٹھے ہو چکے تھے انہوں نے یہ سنا تو پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی اور اس شخص کا نام ہتھ کٹا ولی بن گیا۔ اب لوگ دور دور سے آتے، یہ جان کر، یہ سن کر اور یہ سوچ کر کہ ہم اس اللہ کے ولی کو ملنے جا رہے ہیں کہ جس کا دایاں ہاتھ کٹا ہوا ہے، لیکن جب وہ اسے آ کر دیکھتے، اس سے ملتے تو اس کے دونوں ہاتھ موجود ہوتے۔ ناظرین کرام، یہ کہانی ہتھ کٹے ولی کے متعلق بتائی جاتی ہے۔ بے شک انسان کو اللہ سے کیے گئے وعدے کو نہیں توڑنا چاہیے۔ انسان نے سب سے پہلے عالم ارواح میں اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ مالک، ہم تجھے ماننے والے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، اور پھر انسان اس دنیا میں آ کر شیطان کی ماننے لگتا ہے، اس کی راہ پر چل نکلتا ہے، اس دنیا کی روشنیوں میں کھو جاتا ہے اور پھر بس یہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے، اپنے مالک کو بھلا دیتا ہے۔ لیکن انسان کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب اس پر من و مٹی ڈال دی جاتی ہے اور وہ مالک سوال کرتا ہے کہ ہم نے تجھے مہلت دی، ہم نے تجھے سانسیں دی، تجھے رزق دیا، تجھے صحت دی، تو نے ہمیں کیا دیا؟ اور تم نے ہماری کتنی عبادت کی، کتنی اطاعت کی؟ تو اس وقت انسان کا دامن خالی ہوتا ہے اور وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ اے مالک، ایک بار موقع دے، میں دنیا جا کر تیری عبادت کروں گا اور پھر مجھے ندامت نہ ہوگی، لیکن اس وقت پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ آج اپنے رب کے حضور سجدہ کرے اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔